نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 24، 25 اور 26۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون واذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم الا ان قالوا ائتوا بآبائنا ان كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، ما ہیا، صرف یہی ہے، حیاتنا الدنیا، دنیا کی زندگی ہی، نموت، اسی میں ہم مرتے ہیں، ونحیا، اور اسی میں ہم زندہ ہوتے ہیں، وما یہلکنا، نہیں ہمیں ہلاک کرتا، الا الدہر، مگر زمانہ، وما لہم بذالک من علم، سچ یہ ہے کہ اس پر ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، انہم الا یظنون، یہ تو صرف ایک گمان سے کہہ رہے ہیں، وَإِذَا، اور جب تتلا، تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم، ان پر، آیاتنا بینات، ہماری واضح آیات، ما کان حجتہم، تو جواباً ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، الا، مگر، ان، یہ کہ قالو، وہ کہتے ہیں، اوتوا بآبائنا، ہمارے باپ دادا کو لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، قل، فرما دیجئے، یحیی اللہ یحییکم، اللہ ہی ہے جو تم کو مارتا ہے، ثم یمیتکم، زندہ کرتا ہے اور پھر تمہیں مارتا ہے، ثم یجمعکم، پھر تمہیں جمع کرے گا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس کے واقعہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ اللہ جل سبحانہ وتعالی ان آیات میں کفار کا جو عقیدہ حشر و نشر ہے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ کفار کا حشر و نشر کے متعلق عقیدہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ کوئی حشر اور نشر نہیں ہوگا، مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے، کوئی اٹھایا نہیں جائے گا، کوئی زندہ نہیں کیا جائے گا، اور پھر وہ اللہ تعالی عز و جل سبحانہ و تعالی کی ذات کے بھی منکر تھے۔ اب سب سے پہلے کفار کا قول ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہے الا حیاتنا الدنیا، مگر صرف یہی دنیا کی زندگی، یہ کفار کہتے تھے۔ معذرت کے ساتھ آج ہمارے بھی بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بعد میں بات نہیں ہے، یہی ہے سب کچھ، اگر یہاں بنگلہ ہے، اگر یہاں بزنس ہے، اگر یہاں کوٹھی ہے، اگر یہاں کار ہے، تو پھر آگے بھی سب کچھ درست ہے، اور اگر یہاں سسک کر زندگی گزاری تو پھر آگے بھی کچھ نہیں ہے، یہیں فیصلہ ہے سب کچھ، جہاں کون خوشحال ہے وہی آگے خوشحال ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر سارے انبیاء کے متعلق نعوذ باللہ کیا ارادہ ہے؟ ان کے گھروں میں تو ہفتہ ہفتہ بھر چولہے بھی نہیں جلے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے انتہائی مصائب میں، آزمائشوں میں رہ کر زندگی گزاری۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا سب سے زیادہ آزمائشوں میں کس کو ڈالا گیا؟
میرے آقا فرماتے ہیں انبیاء کو آزمائشوں میں ڈالا گیا، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آئی ہیں۔ آدم علیہ السلام، ہم تو ایک نہیں سینکڑوں گناہ کر کے اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ایک لمحے میں ہماری توبہ قبول فرماتا ہے، بشرطے کہ ہمارا یقین اور ہمارا صدق کامل ہو۔ آدم علیہ السلام کتنے صدق سے، کتنے یقین سے اللہ سے ایک لغزش کی جو منشائی ازدی کے مطابق ہوئی ہے معافی مانگتے رہے، لیکن 300 برسوں کے بعد معافی ملی۔ کتنی بڑی آزمائش ہے، سب سے زیادہ آزمائش میں انبیاء کو ڈالا گیا۔ یہ کفر کا عقیدہ ہے کہ دنیا کی زندگی جس کی اچھی ہے وہی آخرت میں اچھا نہیں، دنیا کی زندگی سے فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو کافر نہیں کہتے مگر یہی کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، اسی میں ہم مرتے ہیں اور اسی میں ہم زندہ ہوتے ہیں۔ اب حالانکہ دنیا کی زندگی میں زندگی پہلے ہے، موت بعد میں ہے، لیکن یہاں کفار کا قول بیان کیا جا رہا ہے نموت ہو، موت کا ذکر پہلے ہے، زندگی کا بعد میں ہے۔ کیوں؟ اس کے کئی جوابات ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ جو مر گئے وہ مر گئے، اور اب جو ہم زندہ ہیں ہم زندہ ہیں، تو یہ ایک تسلسل چل رہا ہے، یہیں مرتے ہیں یہیں جیتے ہیں۔ یا ان کا ارادہ یہ تھا کہ پہلے ہم ماں باپ کے صلبوں میں مردہ تھے، پھر اس دنیا میں آئے اور زندہ ہو گئے۔ اس اعتبار سے انہوں نے موت کا ذکر پہلے کیا اور زندگی کا بعد میں کیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار، کہتے ہیں وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ۔ کیا مطلب یہ ہے کہ تمام اشیاء اپنے طبعی خواص کے اعتبار سے ہلاکت کی طرف جاتی ہیں۔ سبزی کی مدت 4 دن ہے تو وہ 4 دن کے بعد وہ سیدھا ہو جاتی ہے، پھل کی مدت 8 دن ہے تو 8 دن کے بعد وہ کھانے کے قابل نہیں رہتا۔ سائنس نے ترقی کی، مینوفیکچرنگ ڈیٹ آ گئی اور ایکسپائری ڈیٹ آ گئی، اس پر ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اللہ نہیں ہے جو انسان کو مارتا ہے، انسان تو اپنے خواص طبی کے اعتبار سے ایک تسلسل قائم ہے، ماں کے باپ کے صلب سے ماں کے شکم میں آتا ہے، ماں کے شکم سے دنیا میں آتا ہے، اور پھر دنیا میں وہ ایک مدت گزارتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بڑا ہو کر پھر بوڑھا ہوتا ہے، مر جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مارنے والا کوئی نہیں ہے مگر دہر، زمانہ ہے۔ وہ اللہ کی ذات کا انکار کر رہے ہیں۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے زمانہ اور ایک ہوتا ہے دہر۔ قلیل مدت کو زمانہ کہتے ہیں، دہر کہتے ہیں لمبی مدت کو، لمبی مدت کو دہر کہا جاتا ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت مت پہنچاؤ، کیوں؟ زمانہ میں ہی ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ زمانے کا خالق تو میں ہوں نا، تو جب تم زمانے کو برا کہتے ہو تو پھر گویا تم مجھے ہی برا کہتے ہو۔ وہ جس طرح حکیم لقمان کا قول یاد ہے نا جو میں نے عرض کیا تھا کہ حکیم لقمان سے کسی نے کہا چونکہ ان کا رنگ بہت کالا تھا، ان کی شکل بھی بڑی عجیب تھی حکیم لقمان کی، اور بہت سیاہ رنگ کے تھے، اور ان کے چہرے میں نقش و نگار میں کشش نہیں تھی، تو کسی نے کہا اتنا بڑا عقل مند، اتنا بڑا دانشور، اتنا بڑا صاحب فہم و فراز اور کالا اور شکل عجیب سی، تو حکیم لقمان سے کہتا ہے تم کالے کیوں ہو، تمہاری شکل اتنی عجیب کیوں ہے؟ تو حکیم لقمان نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا اعتراض مجھ پر کر رہے ہو یا مجھے پیدا کرنے والے پر؟ کس پر اعتراض کر رہے ہو پہلے یہ تو بتاؤ مجھے۔ اگر تو میں اپنی مرضی سے آیا ہوں تو پھر تمہارا اعتراض بجا ہے، اور اگر میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، اللہ نے میری شکل بنائی ہے، تو اعتراض میرے اوپر نہیں میرے رب پر اعتراض کر رہے ہو تو زمانے کا خالق اللہ ہے۔ جب ہم زمانے کو کہتے ہیں نا کہ زمانے نے یہ کر دیا، زمانے نے یہ کر دیا، اللہ فرماتا ہے یہ گال تم مجھے دے رہے ہو، زمانے کو گال نہیں دے رہے ہو۔ فرمایا زمانے کو گال دے کر مجھے اذیت مت پہنچاؤ، کیونکہ زمانے کا خالق میں ہوں۔
عرب کا یہ دستور تھا، اہل عرب جب بھی انہیں کوئی مصیبت آتی، کاروبار میں نقصان ہوتا یا کوئی مشکلات آتی، تو وہ کیا کہتے تھے؟ زمانے کا برا ہو اس نے ایسا کر دیا، زمانے کا یہ ہو اس نے ایسا کر دیا، زمانے کا ایسا ہو اس نے ایسا کر دیا۔ تو اس کے مقابلے میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا زمانے کو برا مت کو، زمانہ خالق کا ہے، ہر برائی اچھائی جو تمہاری طرف آتی ہے نا اس کا خالق اللہ ہے، نسبتیں اللہ کی طرف ہیں سب چیزوں کی۔ وہ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا نا عربی، وہ آ کر بڑے طبق سے عرض کرتا ہے آج میں نے ایک عجیب تجربہ کیا ہے۔ وہ اپنا تجربہ بتانے آیا حضور کو۔ میرے آقا نے فرمایا کیا تجربہ کیا؟ اس نے کہا جی کہ خارش جو بیماری ہے نا یہ اچھوت بیماری ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے کیسے تجربہ کیا؟ اس نے کہا جی میرے ایک اونٹ کو خارش لگی تھی، میں نے اس کے ساتھ دوسرا اونٹ باندھا اس کو بھی لگی، پھر میں نے دوسرے کے ساتھ تیسرا باندھا اس کو بھی لگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خارش اچھوت بیماری ہے، ایک اونٹ کو لگی پھر دوسرے کو لگی، دوسرے سے تیسرے کو لگی۔ تو میرے آقا نے تبسم فرما کر فرمایا ذرا یہ تو بتا پہلے کو کہاں سے لگی؟ وہ جو پہلے اونٹ کو خارش لگی ہے وہ کہاں سے لگی؟ اس نے کہا جی وہ تو اللہ نے لگائی۔ تو فرمایا جو اللہ پہلے کو لگا سکتا ہے وہ اگلے دو کو نہیں لگا سکتا۔ تو یہ کیوں کہتا ہے کہ یہ اچھوت ہے؟ جس اللہ نے پہلے کو خارش لگائی وہ باقی کو بھی لگا سکتا ہے، یہ اچھوت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک مرتبہ میرے آقا مسجد نبوی میں تشریف فرماتے نا، تو ایک کوڑ کا مریض وہ مسجد نبوی میں داخل ہوا، کوڑ بیماری ہے نا ایک، تو اس کا مریض داخل ہوا۔ تو اب چونکہ اس کے جسم پر زخم تھے، اس کی عجیب کیفیت تھی، زخموں سے خون رسک رہا تھا، تو صحابہ کرام نے جب اس کو داخل ہوتا دیکھا اور دیکھا کہ یہ حضور کی طرف بڑھ رہا ہے، تو صحابہ نے آپس میں کندھے جوڑے اور اپنے آپ کو سمیٹ کر اس کے لیے راستہ بنایا کہ یہ کسی سے ٹچ نہ ہو جائے، مس نہ ہو جائے، یہ کسی سے لگ نہ جائے، کیونکہ یہ تو چھوٹ بیماری ہے۔ اب سرکار نے صحابہ کو دیکھا نا، تو سرکار نے اسے فرمایا ارجع بایعتک، فرمایا لوٹ جا میں نے تجھے بیعت کر دیا، ارجع بایعتک، لوٹ جا یہیں سے میں نے تجھے بیعت کر لیا۔ صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ ہمارا عقیدہ درست ثابت ہوا، حضور نے اسے قریب نہیں لگنے دیا، یہ دیکھو یہ آ رہا تھا حضور نے وہیں سے اسے واپس لوٹا دیا۔ اچھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کچھ نہیں فرمایا کہ تم نے کندھے کیوں سمیٹے، کیوں اس طرح کیا، نہیں کچھ نہیں فرمایا۔ اگلے دن وہ شخص پھر آیا حضور کی بارگاہ میں، وہی کوڑ کا مریض۔ اب میرے آقا کھانا تناول فرما رہے تھے، جس پلیٹ میں سرکار کھانا فرما رہے تھے تناول، اسی میں اس کو بھی ساتھ بٹھا لیا۔ اب اسی پلیٹ میں میرے آقا بھی کھانا تناول فرما رہے ہیں اور وہی کوڑ والا مریض بھی کھا رہا ہے۔ اب صحابہ خود بول پڑے حضور کل تو آپ نے اس کو لٹا دیا تھا، آج کیا بات ہے ساتھ بٹھا دیا؟ فرمایا وہ کل تمہارا عقیدہ تھا، میرا عقیدہ نہیں تھا، وہ تمہیں سمٹتا دیکھا نا تو اس لیے میں نے اس کو واپس لوٹا دیا تھا، میرا عقیدہ نہیں ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ کھانا بھی کھائے، میرا رب نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی جانب سے ہوتا ہے، ہم اس کی نسبتیں زمانے کی طرف کر کے پھر زمانے کو برا بلا کہتے ہیں اور اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کرتے کہ یہ ہمارے اپنے عمل کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے کہا زمانے کو برا بلا مت کہو۔ اب وہ کفار بھی کہتے ہیں وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں تو زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے، ہمیں تو کوئی رب نہیں ہے، ہم تو خواص طبی کے اعتبار سے اپنی زندگی پوری کرتے ہیں مر جاتے ہیں۔ اب یہ یہاں تک کہ کلام کفار کا، اب کیا فرمایا جا رہا ہے وما لہم بذالک من علم، ان سے دلیل تو پوچھو، یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس پر کوئی دلیل بھی ہے، کوئی علم بھی ہے ان کے پاس اس پر؟ یہ جتنی باتیں یہ کہہ رہے ہیں نا ان سے پوچھو اس پر کوئی دلیل ہے؟ لیکن سچ بات یہ ہے وما لہم بذالک من علم، ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں۔ انہم الا یظنون، یہ ساری اپنے گمان کی گڑی باتیں اپنے گمان سے کہہ رہے ہیں، دلیل سے نہیں ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں کا عقیدہ دلائل قطعیہ سے ثابت ہے، ہم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تو قرآن سے ثابت ہے، ہم اشر نشر پر ایمان رکھتے ہیں تو قرآن سے ثابت ہے۔
ہم دیگر جو قاعدے ہمارے ہیں وہ سارے نصوص قطعیہ سے، وہ ان نصوص سے ثابت ہے کہ جن میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کفار کے عقیدے کے لیے ان کے پاس کوئی نص نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، وہ اپنے گمان سے کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں، ساری باتیں اپنے گمان سے کہہ رہے ہیں، ان کے پاس نصوص قطعیہ نہیں ہے۔ آج عیسائیوں نے صلیب لٹکائی ہوئی ہے، ان سے پوچھئے تو صحیح کہ واقعہ عیسیٰ کو سولی چڑھی، اگر حضرت عیسیٰ سولی چڑھے ہیں تو اس کی دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے؟ ہاں ہمارے بڑوں نے کہا ہے عیسیٰ سولی چڑھے، تو اگر تمہارے بڑے ہی غلط کہہ رہے ہوں تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ جبکہ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے ہم نے عیسیٰ کو سولی نہیں چڑھنے دیا، ہم نے تو اپنے عیسیٰ کو بڑی حفاظت سے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قریب قیامت ہم دوبارہ بھیجیں گے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے عیسیٰ کو۔ وہ تو صلیب لٹکا کر پھر رہے ہیں اپنے گلے میں بھی اور اپنی عبادت گاہوں پر بھی، لیکن اس کے پاس دلیل کوئی نہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے عقیدے دلائل پر مبنی ہے اور نصوص قطعیہ سے ہماری دلیلیں ثابت ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ، اب ان کا جواب، جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں اللہ کی آیات بینات، واضح آیات جن میں واضح احکامات ہیں، جن میں واضح باتیں ہیں، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے لیے کھوج لگانی پڑے، سیدھی سیدھی سی باتیں جب ان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں۔ وہ سیدھی سیدھی سی باتیں کیا ہے؟ اپنا ہی جسم دیکھ لو، ہم یہاں کم از کم زیادہ نہیں تو ہم 30 یا 50 لوگ بیٹھے ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اگر ہم 50 لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم 50 میں سے کسی ایک کی شکل بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتی، کیا ہم انسان نہیں سارے؟ کیا ہم سارے انسانی جسم کے مالک نہیں ہیں؟ تو اگر ہم سارے انسانی جسم کے مالک ہیں اور ہم سارے جو ہے نا انسان ہیں، تو پھر دیکھو مجھے ایک بات بتائیے، اگر آپ ٹریکٹر کا پچھلے ٹائر لینا چاہیں اور آپ ڈبل گڈی کا ٹائر خریدنا چاہیں تو سارے ڈبل گڈی کا 1000 ٹائر ایک جیسا ہی ہوگا نا، اس میں کوئی فرق 1 انچ کا بھی فرق نہیں آئے گا، 1 سوتر کا بھی فرق نہیں آئے گا، سارے ڈبل گڈی کے ٹائر ایک جیسے ہوں گے۔ لیکن صدقے جائیے، اگر یہ زمانہ پیدا کر رہا ہے تو سارے انسان ایک جیسے ہونے چاہیے تھے نا، کوئی خالق تو ہے نا جو ہر کسی کی شکل بدل کر بھیج رہا ہے۔ یہ کوئی سانچہ تو نہیں لگا ہوا نا کہ جس سانچے میں ایک جیسے انسان گزر کر آ رہے ہیں، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ میں رحم ایک جیسا ہے، ہر ماں کے شکم میں رحم ایک جیسا ہے، تھیلی ایک جیسی ہے، عمل زوجیت ایک جیسا ہے، وظیفہ زوجیت ایک جیسا ہے، سسٹم ایک جیسا ہے، لیکن اس تھیلی کے اندر جو شکلیں بناتا ہے وہ اپنی مرضی کرتا ہے، وہ اپنی مرضی کرتا ہے۔ یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ واضح کہ جب ہم ان کے سامنے اپنی آیات بینات تلاوت کرتے ہیں، ما کان حجتہم، تو اس کے جواب میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ زیادہ سے زیادہ دلیل کیا کہتے ہیں؟ اگر تم حشر نشر پر یقین رکھتے ہو، اگر تمہارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، تو یہ سچی بات ہے تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا، آگے سے کہتے ہیں اوتوا بآبائنا، ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھا دو اگر تم سچے ہو۔ تو یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے نا۔ اگر ایک چیز آج نہیں ہو رہی ہے تو آپ دعوے سے کہہ سکتے ہیں وہ کل بھی نہیں ہوگی۔ ہمارے پردادا یا ہمارے لکڑ دادا سے پوچھو ہوائی جہاز تھا تو وہ کہے گا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے لکڑ دادے کے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھا، اب ہمارا لکڑ دادا یہ دعویٰ کر کے بیٹھ جائے کہ جی ہوائی جہاز آ ہی نہیں سکتا قیامت تک، تو یہ عجب دعویٰ ہے نا۔ جو چیز آج نہیں ہے وہ کل ہو سکتی ہے، یہ دلیل نہیں ہے کہ جو آج نہیں ہے وہ کل نہیں ہو سکتی۔ ہماری زندگی میں بے شمار چیزیں تھیں، ہمارے بچپن میں بجلی نہیں تھی، اب بجلی آ گئی۔ ہماری جوانی میں سولر نہیں تھا، اب سولر آ گیا۔ اب ہم جوانی میں دعویٰ کر کے بیٹھتے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ شمسی توانائی سے کوئی چیز چل جائے، تو آج چل گئی تو پھر ہم تو جھوٹے ہو گئے نا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر آج ایک چیز نہیں ہو رہی ہے، آج تمہارے باپ دادا زندہ نہیں ہو رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ ہوں گے ہی نہیں۔ یہ کون سی دلیل ہے کہ جو تم اس دلیل کو لے کر بیٹھے ہو کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہمارے باپ دادا کو زندہ کرو؟ آج اگر تمہارے باپ دادا کو زندہ نہیں کر رہے تو کل کریں گے،
اور کر کے تمہیں دکھائیں گے، تمہارے سامنے ملاقات کروائیں گے حشر میں۔ سنو، قل اللہ، محبوب ان سے کہہ دیجئے اللہ ہی ہے یحییکم، جو تمہیں زندگی دیتا ہے، ثم یمیتکم، پھر مارتا ہے۔ کسی زمانے کا کوئی تعلق نہیں، کسی دہر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ مالک ہے، وہ رب ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ لوگ تو سولی پر لٹک کر واپس آ جاتے ہیں، گلے میں پھندا ہوتا ہے، نیچے سے تخت کھینچنے کی دیر ہوتی ہے کہ جن ورثہ سے چکر چل رہا تھا وہ پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے معاف کر دیا۔ کس نے بچایا؟ مگر خباثے طبی تھے تو اسے تو چلے جانا چاہیے تھا، گیا تو نہیں ہے نا۔ تخت کھینچنے کی دیر تھی کہ ورثہ نے کہا ہماری صلح ہو گئی، اسے چھوڑ دو، تو گلے سے بندہ نکل گیا۔ کوئی خالق ہے نا جس نے بچا لیا، وہاں وہ اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ ثم یجمعکم، پھر تم کو جمع کرے گا اس قیامت کے دن جس کے واقعہ ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ہوگا واقعہ، تم جو مرضی کہتے رہو، تم جتنا مرضی کہتے رہو قیامت نہیں آئے گی، لیکن ہم کہتے ہیں اس میں شک نہیں ہے، وہ آئے گی اور وہ آ کر رہے گی۔ لیکن بات اصل کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ جہالت کی بنیاد پر لوگ باتیں کرتے ہیں، علم کی بنیاد پر باتیں نہیں کرتے۔ علم والا کبھی ان باتوں کا انکار نہیں کرتا۔ آج ایک چیز کا وقوع نہیں ہو رہا، کل وہ ممکن ہے کہ اس کا وقوع ہو جائے، تو اس لیے امکان کے اوپر بات کرنی چاہیے، غیر ممکن پر بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ غیر ممکن کو ممکن بنانا یہ ہمارے اللہ کی شان ہے۔ وہاں وہ رب ہے جو تمہیں زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے